الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے, کس کو خلیل بنا رہا ہے. تو جب دوستی بنائے تو وہ دین کی نسبت سے ہونی چاہیے. بنیاد اللہ کا دین ہو, نیکی ہو, تقوی ہو, پھر انسان کا یہ تعلق اچھا چلتا ہے. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی, اے بیٹے 5 بندے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی مت کرنا. پہلے زمانے میں ماں باپ نے زندگی میں علم سیکھا ہوتا تھا تو نکتے کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے, سمجھاتے تھے. آج کا کوئی باپ ہے ایسا کہ جو بیٹوں کو کہے کہ بیٹا میں نے معرفت کی یہ چند باتیں سیکھی ہیں, ان کو تو ذہن میں رکھنا. اس قسم کی کوئی نصیحت نہیں کرتے. یہ کمزوری ہے ہماری. بچوں سے کیا گلا کہ وہ مانتے نہیں, ہماری کمزوری ہے کہ ہم انہیں سکھاتے. تو باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ 5 بندوں سے دوستی مت کرنا, بلکہ اگر راستے میں چلتے ہوئے وہ تمہارے ساتھ چلیں تو ان کے ساتھ بھی نہ چلنا, ان کے ساتھ بھی نہ چلنا. فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جی کون سے 5 بندے؟ فرمان لگے ایک جھوٹا انسان. ایک جھوٹا انسان. پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جھوٹا انسان دور کو قریب ثابت کرے گا اور قریب کو دور ثابت کرے گا, تجھے دھوکہ دے گا. اس لیے اس سے دوستی مت کرنا. دوسرا فرمایا فاسق انسان. فاسق کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہ ہو, مرضی آئے تو عمل کر لے, مرضی آئے تو توڑ ڈالے. تو ایسا آدمی جو فسق و فجور کا کرنے والا ہو, فرمایا کہ تم اس سے بھی دوستی مت کرنا. پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فاسق انسان تجھے ایک لقمے یا ایک لقمے کے کم کی قیمت پر بیچ ڈالے گا. اس کو دین کی جب پرواہ نہیں تو تیری کیا پرواہ ہے؟ تیرا بھی سودا کر دے گا, سودا بھی کر دے گا, بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک لقمے کے بدلے میں نہ بیچ دے, ایک لقمے سے کم کا بدلہ کیا ہوا؟ فرمان لگے ایک لقمے سے کم سے مراد یہ کہ وہ تجھے ایک لقمہ ملنے کی امید پر بیچ دے گا. اسے امید بھی ہوئی نا کہ ادھر سے ایک لقمہ مل جائے گا, اس امید پہ تیرا سودا کر دے گا. تیسرا آدمی فرماتے ہیں کہ بے وقوف. پوچھا کہ بے وقوف سے دوستی کیوں نہ کریں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا بیٹھے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو بے وقوفی سے اللہ بچائے. چوتھا فرمایا بخیل انسان سے, کنجوس, مکھی چوس, اس سے دوستی نہ کرنا. کہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے اس وقت چھوڑ دے گا جب تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. جب تو اس کا محتاج ہوگا نا تو تجھے دھوکہ دے جائے گا, بخیل جو ہوا. اس لیے اس کی دوستی نہ کرنا. اور 5واں فرمایا کہ جو انسان رشتے ناطے توڑنے والا ہو اس سے بھی دوستی نہ کرنا, اس لیے کہ میں نے قرآن میں اس پر اللہ کی لعنت برستے دیکھی ہے. تو 5 بندوں سے دوستی نہ کرنا. تو پہلے وقت میں دوستی کرتے ہوئے, تعلق جوڑتے ہوئے دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کس کے پاس ہے. اچھوں کے ساتھ ہے تو اچھا رنگ آئے گا, اور اگر بروں کے ساتھ ہے تو برا رنگ آئے گا. اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند,
صحبت طالع ترا طالع کند، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ نیک دوست کی مثال عطار کی مانند ہے، عطر والا بندہ، اس سے کوئی دوستی کرے تو اول تو وہ عطر دے گا، نہ بھی دے تو جتنی دیر اس کی دکان پہ بیٹھیں گے عطر کی خوشبوئیں تو آئیں گی ہی صحیح۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، ملیں گے بھی تو کوئلے ملیں گے اور نہیں تو آگ کا دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اس لیے ہم اچھے کے ساتھ دوستی لگائیں۔ باہو رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پنجاب میں پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شمس العارفین ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بڑے مشائخ میں گزرے ہیں، بہت پہلے دور کے، ہمارے شہر کے قریب ہیں، ہمارے ضلع میں۔ ان کے پنجابی کے اشعار بڑے معروف ہیں۔ تو پنجابی کا ایک شعر ہے ان کا، وہ آپ سمجھ تو نہیں پائیں گے لیکن آپ کو اس کا ترجمہ کچھ بتائیں گے تو سمجھ سکیں گے۔ اور پنجابی بھی بڑی ٹھیٹھ ہے پہلے وقتوں کی، جیسے اردو میں بھی کبو کے لفظ استعمال ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے، سنگی کہتے ہیں دوست کو، سنگ سے سنگی، اور کسنگی کہتے ہیں برے دوست کو، کہ برے دوست کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ کون لاج نہ لائیے ہو، اپنے نسب کو دھبا نہ لگائیں۔ کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے، پاویں لکھ منا گڑ پائیے ہو، کہ کڑوے کنویں، جو کڑوے پانی کے کنویں ہوتے ہیں وہ میٹھے نہیں ہوتے چاہے لاکھوں من گڑ اس کے اندر تم ڈال دو۔ گاواں دے پتر ہنس نہ بن دے، پاویں موتی چوگ چگائیے ہو، کوے کے بیٹے ہنس نہیں بنا کرتے چاہے تم موتی کی چوگ اس کو چگاتے رہو، کھلاتے رہو۔ گاواں دے پتر ہنس نہ بن دے، پاویں موتی چوگ چگائیے ہو، کہ سپن دے پتر متر نہ ہوندے، پاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو۔ سانپ کے بچے وفادار نہیں ہوتے چاہے چلو میں دودھ لے کے اس کو کیوں نہ پلاتے پھریں۔ اور آخر پہ کہتے ہیں تم بے کدی تربوز نہ ہوندے، پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو۔ اور حنظل ایک پھل ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ کبھی تربوز نہیں بنتا چاہے اس پھل کو تم مکے ہی کیوں نہ لے کے چلے جاؤ۔ تو بات تو ایسی ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا نیکی کا۔ اگر ایسا دوست ہے تو اس دوست سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کڑوے کنویں کی مانند ہے، وہ سانپ کے بچے کی مانند ہے، وہ کوے کے بچے کی مانند ہے، اور وہ حنظل کے پھل کی مانند ہے۔ ایک طرف رہنا ورنہ اس کی بری صحبت کی تاثیر تجھے بھی برا کر دے گی۔ تو بری محفل سے ہم بچیں اور اچھوں کی صحبت اختیار کریں۔ حدیث پاک میں بھی یہی مضمون آیا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے شعر لکھے، فرماتے ہیں جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، جس جگہ لوگ عطر کھچتے ہیں نا، پھولوں کا عطر نکالتے ہیں، جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ خوشبوؤں میں کپڑے بسا کے آؤ گے۔ جہاں عطر کھچتا ہے اگر تم وہاں جاؤ گے تو ایک نہ ایک دن تمہارے کپڑے خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہوں گے، لپٹیں آ رہی ہوں گی تمہارے خوشبو۔ جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ اور جہاں آگ جلتی ہے وہاں جاؤ گے تو ایک نہ ایک دن کپڑے اپنے جلا کے آؤ گے۔ اب آگے سے آدمی نے سوال کیا جی نہیں آگ تو جلتی ہے، میں بھی جاتا ہوں، میں کپڑے تو بچا کے آتا ہوں، میرے کپڑے تو نہیں جلتے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ میرا دوست بڑا برا ہے، ویسے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا۔ وہ صاف جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ایسے یقین سے جھوٹ بولتے ہیں جس یقین سے اللہ کے ولی دین کی دعوت دیتے ہیں۔
میں کچھ نہیں کرتا. تو کہنے والے نے کہا جی میں جاتا تو ہوں لیکن کپڑے تو میرے نہیں جلتے. تو انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا. انہوں نے کہا یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، مان لی تمہاری بات کہ تم جتنی دیر وہاں رہے ہو تم نے کپڑوں کو جلنے نہیں دیا. تو فرماتے ہیں یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم. لیکن جتنی دیر تم وہاں رہے تمہیں آگ کی گرمی تو پہنچی نا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں برائیاں ہیں، برائی نہ بھی کی تو برائی کی جو اثرات ہوں گے اس سے تو ہم محفوظ نہیں رہ سکیں گے. تو ایک محبت ہے اللہ رب العزت کی نسبت سے جو کرنی چاہیے، قیامت کے دن وہ کام آئے گی. ایک محبت ہے دینی بھائی بندی کی نسبت سے، یہ بھی محمود ہے اس وقت تک جب تک دین کی نسبت سے ہے، اور جب تک دین سے ہٹ کر نفسانی اغراض اس میں آ جائیں تو پھر اس کو منع کر دیا.